خاتم الرسول جب میں نے کلمہ پڑھا غلاموں کے لیے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی تو میرے آنکھ میں آنسو آئے اور میں نے کہا اے بوڑھے چاچا اب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو پوچھ لیجئے، اس لیے کہ اب پوری دنیا کے یتیموں کے، بیواؤں کے، بے سہاروں کے، غلاموں کے آنکھوں سے آنسو پوچھنے والا اس کائنات کے اندر آمنہ کا لال جناب محمد الرسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خا قطب عالم میزنم بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پستی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتیت میری پیر کامل قطب عالم حضرت تیغ علی راز دار کنت کنزن حضرت تیغ علی پیکر مہر وفا محبوب ازدہ تیغ علی دستگیری کنز دست پیر جیلا تیغ علی۔ آئیے حضرات، وقت کی نزاکت ہے اور میں صرف 10 منٹ کے لیے آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں، کیونکہ میرے بعد بھی بہت سارے شعراء خطبہ ابھی باقی ہیں اور انہیں بھی وقت ملنا ہے، اس لیے کہ الحمدللہ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ ہم لوگ خانقاہی ہیں اور ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھائی جو خانقاہی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کا حق نہیں مارتے، اور ہم پیر نصیر الدین نصیر کے ذریعے سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، اور نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2:56 ہو رہے ہیں، انشاءاللہ 10 منٹ کے پہلے میری تقریر ختم ہوگی اور میں اپنی جگہ پہ بیٹھوں گا۔ وقت بھی نہیں ہے کہ بہت ساری باتیں میں آپ سے تفصیل سے کروں، لیکن چند باتیں اپنے فکر کی بساط کی بنیاد پر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور ذرا ذہن کو قریب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بہترین امت بنایا، افضل بنایا، اور یہ ہمارے ساتھ جو افضل کا لفظ ہے یہ دائمی ہے۔ میرے عزیزو ذرا ذہن کو قریب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کی جو شناخت رکھی اور اپنے آقا علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو میرے آقا علیہ السلام نے پوری دنیا کو کیا پیغام دیا۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان کی دولت لائے اور آپ اسلام کے دامن میں آئے تو ذہن کو قریب کیجئے گا، دو باتیں آپ کے سامنے اور میری تقریر ختم ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان کی دولت لائے تو میرے اور آپ کے آقا نے اسلام کی دولت سے حضرت ابو ذر غفاری کو مالا مال کیا، اور میرے اور آپ کے آقا نے جو پیغام دیا وہ پیغام یہ تھا کہ ابو ذر اپنے غلاموں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، ابو ذر اپنے غلاموں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا۔ آپ ذرا اس کہانی کو پڑھیے، آپ ذرا اس تاریخ کو پڑھیے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں، مالک ہیں آپ کے پاس دنیا کی دولتیں ہیں، آپ کے پاس ساری آسائشیں موجود ہیں، آپ کے پاس نوکریں چاکریں ساری دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن جب وہ اسلام کے دامن میں نہیں آئے تھے تو ابو ذر غفاری کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے غلاموں کو ستا رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ انہیں مار رہے ہیں، آپ انہیں تکلیف دے رہے ہیں۔ لیکن ذرا ذہن کو قریب تو کیجئے، ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے کہ اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام کیسا مذہب ہے جو پوری دنیا کو مانوتا کی بات بتاتا ہے، اسلام کیسا مذہب ہے جو پوری دنیا کو یکدار سمانتا کی بات بتاتا ہے۔ ذرا ذہن کو قریب کرے کہ جو آدمی دولت والا ہے، جو آدمی پیسے والا ہے، جو آدمی رتبے والا ہے، وہ انسانیت کے ساتھ جینا نہیں جانتا ہے، انسانیت کے ساتھ جینے کا طریقہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں، جب میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جب میرے نبی کا غلام بن رہے ہیں، تو ذرا ذہن کو قریب کرے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ذر غفاری ذرا میرے جملے کو دھیان سے سننا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنے غلاموں کو ستانا نہیں، انہیں تکلیف نہیں دینا۔ غور سے سنیے گا، ابو ذر غفاری ہے آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد جیسے اپنے گھر کے اندر آتے ہیں، آقا نے کہا ابو ذر اپنے غلاموں پہ تکلیف نہیں کرنا، اپنے نوکروں کو مارنا نہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ ذہن کو قریب کرے، ابو ذر غفاری اپنے گھر کے اندر آتے ہیں، ایمان کی دولت لے کر آئے ہیں۔ اب کیا معاملہ ہے؟ آج سے پہلے کبھی آپ نے کھانا نہیں بنایا، آج سے پہلے آپ نے کبھی اپنے غلاموں کے ساتھ محبت سے بات نہیں کی، آج سے پہلے آپ نے اپنے کسی غلاموں کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر بات نہیں کی۔ لیکن ابو ذر غفاری جب ایمان کی دولت لائے ہیں، گھر کے اندر آ رہے ہیں، تو آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں ایسا کرو آج کھانا میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گا، آج میں اپنے گھر کے جتنے نوکر ہیں سب کو کھانا میں اپنے ہاتھ سے دسترخوان لگا کر انہیں کھانا کھلاؤں گا۔ ذہن کو قریب کیجئے، ابو ذر غفاری کھانا بنا رہے ہیں، دسترخوان لگا رہے ہیں، اور آپ کے گھر میں جتنے نوکر ہیں، آپ کے گھر میں جتنے کام کرنے والے ہیں، سارے کو آپ بلاتے ہیں اور بلا کر اس دسترخوان پر بیٹھا دیتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آج جتنے لوگ ہیں وہ سارے لوگ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، وہ سارے لوگ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ میرے عزیز و ذہن کو ذرا قریب تو کرے، آپ کے جتنے غلام ہیں سارے غلام اس دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے، جس کے سر کے بال سفید ہے، جس کے چہرے کی داڑھی سفید ہے، جو بولتے ہیں زبان میں لڑکڑاہٹ ہے، جب باتیں کرتے ہیں صحیح سے بول نہیں پاتے، ہاتھ ان کے کانپ رہے ہیں جیسے روٹی کا ٹکڑا وہ ضعیف آدمی توڑنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ علماء کے مقدس قدم کو چوم کر توجہ چاہوں گا، آپ کے ہاتھ لڑکھڑا رہے ہیں، روٹی کا ٹکڑا آپ توڑ رہے ہیں، اور آپ ابو ذر غفاری کی طرف مخاطب ہو رہے ہیں، اور مخاطب ہونے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں اے ابو ذر ذرا یہ بتا کہ اگر تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ تو کھانا کھلانے کے بعد ہمارے اوپر ظلم کرے گا، تو کھانا کھلانے کے بعد ہمیں اگر مارے گا تو میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اب 80 سال کی ہو گئی ہے، اب میرے بوڑھے اس جسم پہ کوڑے کھانے کی ہمت نہیں ہے، اب میں چوٹ برداشت نہیں کر سکتا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، ہاتھوں میں لڑکھڑاہٹ ہے۔ ابو ذر غفاری کے کان میں جب یہ محبت بھرے چلے جاتے ہیں، بوڑھا کانپ رہا ہے، سکتی ہوئی آواز میں ابو ذر غفاری سے کہا اب اس بوڑھے جسم پہ کوڑے کھانے کی ہمت نہیں ہے، اگر آپ کھلانا مارنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے مار لیں پھر ہمیں کھانا
ہیں آج سے پہلے کبھی میرے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، میں رویا نہیں، لیکن جیسے اس بوڑھے چاچا نے مجھے یہ کہا کہ کھلانے سے پہلے مار لیجئے، کیونکہ کھلا کر ماریں گے تو اس بوڑھے جسم میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ مار کھانا کھانے کے بعد آپ کے مار کھا سکوں۔ ذہن کو قریب کیجئے گا، اتنا جملہ جب اس بوڑھے نے کہا، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں آج تک میرے دل میں غلاموں کے لیے محبت نہیں تھی، میں یہ سمجھتا تھا کہ انسان صرف نوکری کرنے کے لیے آیا ہے اس دنیا میں، انسان صرف غلامی کرنے کے لیے آیا ہے اس دنیا کے اندر، لیکن کلمہ جب پڑھا آمنہ کے لال کا، نیر تابا کا، شہنشاہ حسینہ کا، قدیمہ دورہ کا، سرخیل زہرہ جمالہ کا، ہادی سبل کا، خاتم الرسول کا، جب میں نے کلمہ پڑھا غلاموں کے لیے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی تو میرے آنکھ میں آنسو آئے اور میں نے کہا اے بوڑھے چاچا اب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو پوچھ لیجئے، اس لیے کہ اب پوری دنیا کے یتیموں کے، بیواؤں کے، بے سہاروں کے، غلاموں کے آنکھوں سے آنسو پوچھنے والا اس کائنات کے اندر آمنہ کا لال جناب محمد الرسول اللہ۔ جزاک اللہ۔ ایک منٹ اور بچ گئے، میرے عزیز و ذہن کو قریب تو کرے، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے پوری دنیا کو انسانیت کے ساتھ جینے کا مزاج دیا، ہاں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آخری میرے تقریر کے جملے ہیں، ذرا ذہن کو قریب کرے، جو اس نظریے پہ قائم رہا وہ دنیا میں غوث اعظم بنا، جو اس نظریے پہ قائم رہا وہ خواجہ میری بنا، جو اس نظریے پہ قائم رہا وہ مخدوم اشرف سمنانی بنا، جو اس نظریے پہ قائم رہا وہ مجدد اہل سنت اعلی حضرت بنا، جو اس نظریے پہ قائم رہا ہم شبیہ غوث اعظم غوث زمان سرکار سرخ نہیں بنا، اور جو اس نظریے پہ قائم رہا جن کے دل میں آج ہزاروں لوگوں کی محبت ہے وہ سرکار عبدالرحمن دیگی بخشامہ والے بنے، تو میں پکار کے کہتا ہوں